بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس کے اوپر یہ آج کا لیکچر ہے وہ ہے وار کرائمز۔ سب سے پہلے وار کرائمز کے متعلق جو ہمارا انٹروڈکشن ہے پہلے ہم وہ کر لیتے ہیں۔ وار کرائمز آر دا سیریس وائلیشنز آف انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا committed during the armed conflict. They encompass wide range of atrocities perpetrated against the civilians, combatants, prisoners of wars and other vulnerable groups۔ اب بات یہ ہے کہ وار کرائمز ہیں کیا۔ ایک تو لفظ سب سے پہلے اس کے اندر آ گیا وار، یعنی کہ وار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کسی قسم کی بھی جو جنگ ہوگی، وار کا مطلب سمپلی تو ہم جنگ سے لیں گے، لیکن یہاں پر ہم بات کریں آرم کانفلکٹ کی، تو آرم کانفلکٹ ود ان کنٹری بھی ہو سکتا ہے اور آن انٹرنیشنل لیول بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایسا کانفلکٹ جس کے اندر آزادانہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہو ویپنز کا، ایسا آرم کانفلکٹ جب کبھی بھی ود ان کنٹری ہوگا، ود ان ٹو آرم گروپس ہو سکتا ہے، ود ان دا اسٹیٹ فیکٹر اینڈ نان اسٹیٹ فیکٹرز ہو سکتا ہے، اور ود آن دا انٹرنیشنل لیول بٹوین ٹو اسٹیٹس بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی آرم کانفلکٹ ہوگا اس کے درمیان میں اگر انٹرنیشنل ہیومنٹیرین لا کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب ہم اس سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل جو ہمارے پاس ہیومنٹیرین لا ہے وہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومنٹیرین لا ہمیں بتاتا ہے کہ واٹ آر دا لیمٹس اینڈ واٹ آر دا باؤنڈریز آف وارس۔ جب کبھی بھی آپ جنگ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ قوانین ہیں، اس کے لیے کچھ حد بندیاں ہیں کہ آپ کو کس حدود کے اندر رہتے ہوئے جنگ کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنگ اگر سٹارٹ ہو گئی تو جو مرضی سویلینز کے ساتھ کیا جائے، جو مرضی کمبیٹنٹ کے ساتھ کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ہیومنٹیرین لا بتاتا ہے کہ what should be the conduct of combatant parties۔ آپس میں جو بھی عام گروپ کے درمیان کوئی بھی اگر فائٹ ہو رہی ہے تو اس کے اندر کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس کے اندر کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے، یعنی کہ سیریسلی کھلے عام جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ایتھیکل گروپس کو جو ہے نشانہ بنانا شروع کر دیا جائے۔ پتہ چلے کسی ایک گروپ کے، جس طریقے سے ایک ہولو کاسٹ والا ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے کہ جرمنی کے اندر جو ہے وہ جیوز کے خلاف ایک مہم چلائی گئی تھی، اور اس کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ جیوز کا مرڈر کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ تھا کہ اس میں ان کا مرڈر کیا گیا تھا، بلکہ اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان ہیومن بیہیویئر رکھا گیا۔ ان کے لیے جو ہے وہ کنسنٹریشن کیمپس بنائے گئے تھے، جہاں پر جس طریقے سے کپڑوں کو الماری میں بھر کے رکھا جاتا ہے اس طریقے سے ہیومنس کو رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ہے وہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس جلانے کے کیے جاتے تھے، فریز کرنے کے کیے جاتے تھے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ بہت بری طریقے سے ان کو مارا پیٹا بھی جاتا تھا ساتھ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان ہیومن ان کا جو ہے بیہیویئر ہوتا تھا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک ایتھیکل گروپ کو مخصوص جو ہے اس کے خلاف ایک آزادانہ جو ہے پاور کا استعمال کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ اور پھر یہ بات یہاں رکی نہیں تھی، یہ معاملہ بہت آگے نکل گیا تھا، صرف جیوز تک ہی بات نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے علاوہ وہاں پر جو اگر کوئی کسی قسم کے جو ہینڈی کیپس ہوتے تھے، یا کوئی بیمار ہے، یا کسی قسم کا کوئی کمزور شخص ہے، تو تمام جتنے بھی سیویلینز تھے ان کو نشانہ بنایا جانے لگا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل جو ہے ماضی کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وار کرائمز کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہیومنٹیرین لا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کنڈکٹ آف وار کیا ہے، کہ اگر کوئی دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے کیا کوئی قوانین ایسے طے کیے گئے ہیں، کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ جو ہے جب بھی کبھی جنگ کے اندر جا رہے ہیں تو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس استعمال جب شروع کریں اس کا آرمز کا، یعنی کہ آپ جو ہے وہ جنگ کے درمیان جو ہے کھلے عام جب کبھی بھی آپ ہتھیار استعمال کرنا شروع کریں تو سویلین آبادی کو آپ نشانہ بنانا شروع کر دیں، اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی جو ہے وہ آپ ان کو نشانہ بنا کر ان کو مارنا شروع کر دیں۔ اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز کی اجازت قانون آپ کو نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، وہ اسی پرپس کے لیے بنائی گئی ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ فرسٹ پرماننٹ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کے اندر جو اٹ گورن بائی دا انٹرنیشنل ٹریٹی کالڈ دا روم اسٹیٹیوٹ۔ روم اسٹیٹیوٹ کے تحت جو ہے اس کو گورن کیا جاتا ہے۔
اچھا، اب اس کے اندر جو ہے جو روم انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں کہ جو ہے وہ وار کرائمز کتنے قسم کے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ڈسکس بھی کیا گیا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے ایسے قوانین ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمارا جو بھی قوانین جو لا آف وارس بھی کہلاتے ہیں، یا پھر وہ وار کے جو بھی باؤنڈریز ہیں ان کو جو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس آ گیا ہیگ لا۔ ہیگ لا از دا برانچ آف انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا which comes from the treaties signed between 1899 and 1907. تو primarily concerned with the use of weapon in warfare, conduct of military operations, distinction between combatants and the non-combatants, and the rule relating to the targeting. اب یہ جو ہیگ لا ہے، یہ جو بھی کسی قسم کا جو ہے عام کانفلکٹ ہوگا یا جو بھی وار ہوگی اس کے لیے کچھ رولز بتاتا ہے آپ کو۔ اور یہ کب بنا؟ اس کا جو وجود ہے یہ 1899 سے لے کر 1907 تک جو ہے ڈیفرنٹ اس کے لیے جو ہے وہ کنونشنز ٹائم ٹو ٹائم ہوتے رہے ہیں، اور ڈیفرنٹ ٹریٹیز سائن ہوتے رہے ہیں بٹوین کنٹریز اور بٹوین دا گروپ آف کنٹریز، اور اس کو جو ہے امبوڈیڈ کر کے جو ہے ایک ہیگ لا بنایا گیا ہے جس کے اندر جو ہے کنڈکٹ آف وار بتایا گیا کہ جب بھی کبھی کوئی عام کانفلکٹ ہوگا تو اس کے اندر جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کمبیٹنٹ ہے اور نان کمبیٹنٹ کون سے۔ کمبیٹنٹ وہ ہیں جو جن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے جو حصہ لے رہے ہیں آپ کے ساتھ لڑائی کے اندر، جو ملٹری آپریشن آپ نے کرنے ہیں وہ ملٹری ٹارگٹس کے خلاف آپ کر سکتے ہیں اور کمبیٹنٹس کے خلاف آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نان کمبیٹنٹ سیویلینز کو نشانہ آپ بنائیں، ہاسپٹلس کو آپ نشانہ بنائیں، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ آپ کو باؤنڈریز بتاتا ہے کہ کیا آپ کی جو ہے وہ رول اینڈ ریگولیشنز ہیں جو لا کو گورن کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جنیوا لا ہے۔ جنیوا کنونشن بھی ہم کہتے ہیں اس کو، اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ پروٹوکولز بھی ہیں۔ تو یہ کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ دس از دا branch of the international humanitarian law that is primarily concerned with the protection of civilian and other non-combatants. یعنی کہ جنیوا لا یہ آپ کو بتاتا ہے، یہ جنیوا کنونشنز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے سویلینز کے اگینسٹ میں جا کر کے کسی قسم کا سویلینز کو نقصان آپ نے نہیں پہنچانا۔ آپ کی اگر وار ہے تو آپ کا جو آپ کی فائٹ ہے وہ آپ نے اس کو کمبیٹنٹ کی حد تک جو ہے اس کو محدود رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے انٹرنیشنل دو قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، ہیگ لا اور جنیوا لا، which deal directly with the conduct of war and which determines the boundary line between the civilians and the combatants, and you should have to follow the law and you should have not to target the civilian population, you should not have target the hospitals۔ اور اس کے علاوہ جیسے ریڈ کریسنٹ ہمارے پاس ایک ادارہ موجود ہے انٹرنیشنل لیول پر جسے ہم کمیٹی آف ریڈ کراس کہتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جب کبھی بھی کہیں پر کوئی عام کانفلکٹ ہوتا ہے، وہ چاہے انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہو یا نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہو، وہاں پر یہ لوگ جو ہے ان کا ایک ایمبلم ہوتا ہے جو ان کی گاڑیوں کے اوپر، ان کے لوگ ان کے کپڑوں کے اوپر بنا ہوتا ہے، اور یہ لوگ وار کے اندر جو ہے وہ سویلینز کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، جو انجرڈ لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے یہ فراہم کرتے ہیں، امداد وغیرہ جو ہے ان کو دی جاتی، تو ان لوگوں کو بھی نشانہ نہیں بنانا ہوتا۔ تو یہ کچھ قوانین جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف ممالک کے درمیان بیٹھ کر جو ہے سب نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے، سب لوگ اس کے جو ہے وہ ریکٹیفائرس ہیں، اور انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ جی ٹھیک ہے، جب کبھی بھی اب کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار، آفٹر فرسٹ ورلڈ وار اور آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار جو بڑے پیمانے پر لوگوں کی اموات ہوئی، اس کے بعد جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک شعور جو ہے لوگوں میں آیا ہے کہ اب جب کبھی بھی کسی قسم کی اگر کوئی جنگ ہوگی تو اس جنگ کے اندر جو سویلین پاپولیشن ہے اس کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہ ہمارا ہو گیا جو وار کرائمز ہیں۔ وہ وار کرائمز کیا ہے؟ میں ایک دفعہ پھر اس کی ڈیفینیشن کو ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ وار کرائمز از دا سیویئر وائلیشن آف دا انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا۔ اور انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا کیا ہے؟ جو دو قوانین میں نے آپ کو بتائے،
ایک ہیگ لا ہے اور ایک جنیوا لا. ہیگ لا آپ کو بتاتا ہے کہ یو شوڈ ہیو ٹو فالو سم رولس ڈیورنگ دا وار ٹائم. اینڈ جو ہمارے پاس جو جنیوا لا ہے یا جنیوا جو ہمارے پاس موجود ہیں قوانین، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو سویلینس ہیں یا نان کمبیٹنٹس ہیں ان تمام لوگوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور ان کو جو ہے کسی قسم کا نشانہ نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اب ہماری میں اپنی ایک نیکسٹ ویڈیو جو بناؤں گی اس کے اندر ٹائپس کے اوپر ہم بات کریں. یہ ہمارا جو انٹروڈکشن تھا کہ واٹ از دا وار کرائم، اور یہ ہمارے پاس آیا کہاں سے، کون سے قوانین کے تحت اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، اور اس کا جو ٹرائل ہوگا وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر ہوگا، اور اس کے پاس جو ہے جورسڈکشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ وار کرائمز کو ٹرائل کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹرائیبیونلز بھی ٹائم ٹو ٹائم بنائے جاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا فرسٹ لیکچر ختم ہوتا ہے، اور نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے ہم بات کریں گے اباؤٹ دا ٹائپس آف وار کرائمز.